الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، مزید برائے کرم ہوا قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور ہمیں یہاں تجدید ایمان کے لیے جمع فرمایا۔ آج ہم جس موضوع پہ جس لیکچر پہ بات کریں گے وہ ہے 26 لیکچر توحید سیریز کا۔ اس کے 25 لیکچرز آلریڈی میں کمپلیٹ کر چکی ہوں، اس کا یہ 26 لیکچر ہے اور یہاں سے انشاءاللہ کنٹینیو کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمایا کہ میں اس کو کنٹینیو کروں۔ تو یہ 26 لیکچر ہے جس کا ٹاپک ہے یقین اور شک۔ یقین اور شک اور اللہ ہی مالک ہے۔ اور یقین کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے؟ یقین کا تعلق ہوتا ہے دل سے۔ اور اگر جیسے کہ ہم منہ سے کئی سارے باتیں کرتے ہیں، منہ سے ہم یہ کئی سارے چیزیں جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، میں اس چیز کو نہیں کر رہا ہوں، لیکن دل سے کیا کنیکشن ہے اس کا، اور اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہمارا یقین۔ یقین ڈائریکٹلی کس کو پروپورشنل ہے؟ علم ایمان کو پروپورشنل ہے۔ تو یہ یقین رکھنا اللہ پر، وہ جو ہے چیز اگر ہماری پختہ ہے تو اس میں شک نہیں ہوگا۔ یقین کا اپوزٹ کیا ہے؟ شک ہے۔ جیسے کہ بگ کا اپوزٹ ہے اسمال، سیم کا اپوزٹ ہے ڈفرینس، سیملر کا اپوزٹ ہے اپوزٹ، تو اسی طریقے سے یقین کا اپوزٹ ہے شک۔ اور جس کے دل میں، جس کے ایمان میں شک ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے؟ شرک ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، کفر ہوتا ہے۔ ایک منٹ۔ ہاں، تو جس کے دل میں یقین ہوتا ہے ان کے پاس شک نہیں ہوتا، اور جن کے پاس شک ہوتا ہے ان کے پاس جو ہے یہ سارے، جن کے پاس شک ہوتا ہے ان کے پاس یقین نہیں ہوتا ہے۔ تو اب یقین آنا کے لیے سب سے پہلے کیا چیز آنی چاہیے؟ ہمارے پاس علم کی ضرورت ہے۔ علم کیا آنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چیز پر ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ اب ہم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الہ ہے بول کر 4 کیٹیگریز میں دیکھ رہے ہیں، ذات، صفات، آثار اور افعال میں۔ آثار میں اللہ الہ کیسا ہے؟ خود سے قائم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود سے معبود ہے، خود سے مالک ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کیا ہے؟ فقیر ہے۔ اس چیز کو جاننا، سمجھنا، اس کا نام ہے ایمان۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر اب اس طریقے اگر یقین ہے ہمیں اس چیز پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے کیا ہے؟ الہ ہے۔ اللہ اللہ ہے بول کر نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایمان، اللہ الہ ہے، یعنی کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ہر چیز کا سلیوشن اللہ کی طرف، اللہ ہی کی طرف اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوں گے تو ہمیں ہر چیز کا سلیوشن ملیں گا، اور ہمیں کچھ چاہیے بھی تو اللہ کی طرف ہے، اور جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں۔ تو یہ چیز کو کیا ہے؟ اس چیز کا اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو الحمدللہ ہم اللہ پر یقین کر رہے ہیں۔ اب یقین ہے ہمارے دل میں حاصل کرنا ہے، اب ہم کو پتا کرنا ہے، کون سی بھی چیز کو ہم پتا کرتے ہیں نا تو کیسا پتا کرتے ہیں؟ اب ہماری پریپریشن دیکھنا ہم، اب جیسے کہ فار ایگزامپل ہم کوئی بھی ایگزام کو پریپیئر ہوتے، وہ ٹیسٹ ہے یا پھر کوئی کچھ بھی ویکلی ٹیسٹ ہے، منتھلی ٹیسٹ ہے، یا پھر جیسے کہ ایگزامس ہوتے کوارٹرلی، ہاف ایئرلی، اینولی، تو بیسڈ آن ایگزام ہمارا پریپریشن ویسا ہوتا۔ اب فار ایگزامپل ٹیسٹ ہے تو ہم کیسا کرتے ہیں؟ یہ معمولی سا ویکلی ٹیسٹ ہے تو اس حساب سے ہمارا پریپریشن ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اب ہماری تیاری کیسی ہو رہی؟ کیا کی تیاری؟ اللہ اس کے رسول سے ملاقات کرنے کی تیاری۔ اللہ کے رسول سے کیسی ملاقات کرنا ہے؟ خبر میں اللہ کے رسول سے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تیاری کہاں تک پہنچی؟ اگر ہمارے دل میں یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے تو ہم اس طریقے سے تیاری کرتے۔ پھر حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنا ہے تو ہماری اس طریقے سے تیاری ہوتی۔ اگر ہم اس طریقے سے تیاری کر رہے ہیں تو یعنی کہ ہمیں اللہ پر یقین ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز پر یقین ہے، اس پر ایمان ہے تو ہم تیاری کر رہے ہیں۔ نہیں ہم جیسا سوچ رہے
کہ ابھی موت آئے گی, ابھی پریپریشن کریں گے, ابھی بہت وقت ہے, تو ہم غفلت میں, یعنی کہ یہاں پر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. یہاں پر کیا ہے, ہمارے اندر کفر ہے, شرک ہے. جو ہم منہ سے تو بول رہے ہیں کہ اللہ مالک ہے, اللہ سب جاننے والا ہے, سب اللہ کی طرف سے, لیکن ہمارے دل میں کہیں نہ کہیں کیا ہے, شک ہے. تو اس چیز کو کیا ہے, ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس چیز سے نکالنا ہے. اب اب ایک بچہ ہے یا ایک بچی ہے, اب اس کو جو ہے ہم بچپن سے بتاتے, امپورٹنس بتاتے, کس چیز کی, ایجوکیشن کی امپورٹنس بتاتے کہ تم اگر پڑھیں گے تو تمہارے سو جاب ملیں گی, پھر اس کے بعد تم جو ہے ایک مقام تک پہنچیں گے. بچپن سے اس کو بتایا جاتا علم ضروری ہے. جیسے کہ آدم علیہ السلام, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام کو سب سے افضل بتائے. حالانکہ فرشتے بھی عبادت کرتے تھے اللہ کی, ان کے پاس بھی اعمال تھے, لیکن آدم علیہ السلام سب سے افضل کیوں تھے, کیونکہ ان کے پاس علم تھا. لیکن آدم علیہ السلام علم کو جو ہے معبود نہیں بنا لیے, اٹ از اے پارٹ بول کر بنائے. لیکن ہمارے پاس, ہمارے دلوں میں کیا آ گیا کہ علم جو ایجوکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے, اتنی ضروری ہے کہ ہم اس کو معبود بنا لیے. اب ہم ہمارے دلوں میں اس کو معبود بنائیں گے, بنا لیے بول کے, وہ ہماری جنریشن میں بھی پاس آن ہو رہا. اب ہم بولتے نہیں کہ ہم چیز پہ, ہمارا اس پہ ایمان نہیں ہے, علم نہیں, ہم ایسا چیز پہ بلیو نہیں کرتے بلکہ, لیکن ہم ایسا بتائے کہ تم پڑھیں گے تو تم یہ مقام پہ پہنچیں گے, تم جاب کریں گے تو اس تمہارے جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورے ہوں گے, یہ ضروری ہے. لیکن وہ معبود نہیں ہے, یہ پارٹ ہے بول کے ہمیں بھی سمجھنا ہے. پھر ہمیں ہمارے بچوں کو بھی یہ بتانا ہے, ضروری ہے, لیکن اس کو اللہ الہ معبود جیسی امپورٹنس نہیں دینا. اب ہم بولتے کہ ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیے اس کو, ہم بچے پڑھنا بول کے بتاتے, لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں وہ نفاق ہے, وہ گندگی ہے, جس کو ہمیں علم دین سے نکالنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے افضل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب سے افضل کیوں کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ ان کے پاس علم دین تھا. سب سے افضل جو چیز تھی دین تھی. اور انبیاء اکرام کی سنت ہے کسب کرنا, کسب یعنی کہ اسکلز کو حاصل کرنا, اپنی نالج کو گین کرنا. تو یہ ضروری ہے, یہ سنت ہے, لیکن اس کو معبود نہیں بنانا ہے. اب اولیاء اللہ بتاتے ہیں جیسے کہ توحید. اب ہم جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو الہ مان لیے تو توحید کا ہی ایک پارٹ ہے یقین. اب یقین میں 4 سٹیجز ہے. کیا سٹیجز ہے؟ ماننا, جاننا, دیکھنا, کرنا. اب ہم کون سی بھی چیز کو دنیا میں دیکھتے تو کیا کرتے, پہلے اس کو سرچ کرتے ہم. اب اگر کوئی بولے کہ یہ امپورٹنٹ ہے, اس کے بارے میں تم فائنڈ آؤٹ کرو, اس کی امپورٹنس بہت ہو گئی, یہ بہت ڈیولپڈ ہو رہا, تو ہم پہلے کیا کرتے اس کو مانتے. پہلے لوگ جیسا جیسا کہتے ہیں ہم اس کو ماننا سٹارٹ کرتے, پھر ہم سیلف اسٹڈی کرتے, جانتے اس کے بارے میں, پھر دیکھتے اس کو, کیا کرتے اس کی پریکٹس کرتے, پھر اس کو امپلیمنٹ کرتے, پھر اس کو جو ہے پریکٹس کر کے پھر اپنے ایکسپیرینس میں لاتے. ماننا, جاننا, دیکھنا, کرنا. تو اسی طریقے سے ہمیں یقین کو بھی لانا ہے اپنے اندر. کس سے لائیں گے ہم؟ علم دین, علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس سے ہم ہمارے اندر اس چیز کو پہلے مانیں گے, جانیں گے, دیکھیں گے, پھر کرنا سٹارٹ کریں گے. تو جب تک ہم اسے مانیں گے, جانیں گے نہیں, اس کے تب ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے تو اس کو اپن کو پہچاننا ہے, پہلے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. کیا آئیڈینٹیفائی کرنا ہے؟ کہ اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی معبود ہے. پھر ہم اس کو جب اپنے اندر, اپنے دل میں تصدیق کریں گے, جب اپن دل میں اتار لیں گے وہ چیز, تو پھر ہم اس کو ہر چیز میں دیکھیں گے کہ یہ سارے چیزیں کیا ہے, اللہ کی طرف سے ہے. بلکہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم آئے تو اپنا ایمان ہتھیار بنا لو. اب اگر ایمان ہی کمزور رہیں گا, یعنی کہ ایمان اپنا ہتھیار بنانا, یعنی کہ ہمارا ایمان کس چیز پہ ہونا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ الہ ہے بول کر, اس کا سلیوشن اللہ کے پاس ہے. اگر ہمارا ایمان ہی کمزور ہوگا تو ہم جب پرابلم آئیں گی تو ہم جو ہے اپنے ایمان کو ہتھیار نہیں بناتے, اور پھر ہم ادھر ادھر اس کو سلیوشن کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے. تو ہمارے ایمان کو ہمیں علم دین سے اسٹرانگ کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں صحابہ کو کہ ایک رات ہے, ایک رات میں ایک شخص آ کر لوگوں کو کہا, کیا کہا کہ وہ شخص کیا کہا لوگوں کو کہ یہاں سے چلے جاؤ, اگر نہیں گئے تو تمہارے اوپر جو ہے ایک لشکر آ کے تمہارے پر ظلم کرے گا. تو ان میں سے چند لوگ کیا کر رہے, اپنے بچوں کو, اپنے بیویوں کو لے کر چلے گئے وہ شخص کی بات سن کے. اور تھوڑے لوگوں نے کیا کیا, غفلت, ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگ آ کر ایسا بولے, ان کی بات پہ بلیو نہیں کرنا ہے بول کر وہ لوگ
ویسے ہی رہ گئے، غفلت میں رہ گئے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیونکہ اس شخص کی بات پر انہوں نے یقین نہیں کیا تھا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہوا، پھر انہوں نے شیطان بھٹکایا ان لوگوں کو، نفس کے چوریوں، نفس کے پیچھے بھاگے وہ، ان کے اندر جو ہے کفر آ گیا، نفاق آ گیا. تو یہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے ہماری، یہ ایک ٹائم پیریڈ ہے، یہ لمیٹڈ ٹائم ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس جو ہے علم دین لے کر آئے، قرآن اور سنت پر عمل، قرآن اور اہل بیت پر یقین. اور جو موت ہے وہ کبھی نہ کبھی ہمیں آنے والی ہے، اور ہمیں غفلت میں نہیں رہنا ہے کہ اگر ہم یہاں پر چلے گئے یا پھر یہاں پر آئے تو ہمیں موت نہیں آتی. موت تو ہمیں آنا ہے. تو پریپریشن جو ہے ہمیں، جو ہماری موت کی ہے، جو آخرت کی تیاری ہے، وہ ہمیشہ کرنا ہے. یہ یقین رکھنا ہے، ہم کہیں بھی جاؤ دنیا میں یہ یقین رکھنا ہے ہمیں. اور اب جیسے کہ پریپریشن کی انیشیلی میں بات کری کہ پریپریشن جیسا کرنا ہے، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا ہے. پھر اس کے بعد تحفہ. اب جیسے ہم کہیں پر بھی جاتے ہیں، شادی میں ہو، برتھ ڈیز میں ہو، کہیں بھی جاتے ہیں، ہم گفٹ بھی لے کے جاتے ہیں. تو جب اللہ اس کے رسول سے ہم ملاقات کی جب تیاری کر رہے ہیں، اب تحفہ بھی لے کے جانا ہے، گفٹ بھی لے کر جانا ہے. وہ گفٹ کیا ہے؟ گفٹ کیا ہے؟ جو زندگی ہم نے گزاری ہے، اللہ کی مرضی سے گزاری ہے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر ہم راضی ہو کے گزارے زندگی. اس پر اللہ سے گلہ نہیں کیا کہ تم نے ان کو دیا ان کو دیا، اللہ کی مرضی میں ہم نے راضی ہو کر گزاری. ایک تو یہ تحفہ ہے جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لے کر جانا ہے. اور دوسرا تحفہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں تصدیق کر لیا تھا، یہ دل سے یقین کر لیا تھا کہ اللہ ہی مالک ہے، پوری ہم نے زندگی اسی طریقے سے گزاری. تو یہ تحفے ہے جو ہمیں اللہ اس کے رسول کے لیے لے کر جانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کام پر عمل کرے اور اپنے بچوں کو اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی بات کہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. سورہ بقرہ آیت نمبر 115 to 118. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہے، جدھر تم عبادت کے لیے رخ کرو ادھر اللہ متوجہ ہے. بے شک اللہ بڑی وسعت والا اور بڑا علم والا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ ان کی ذات ایسی باتوں سے پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں سب انہی کا ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب ہمارا ایمان کیسا رہنا، ہمارا یقین کیسا رہنا کہ ہر چیز اللہ کی ہے. دنیا میں جو بھی چیز بنائی گئی ہے، جھاڑ ہو، جانور ہو، ہر چیز، انسان، جن، ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ بنائے، اور اس کو چلانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. اور اس کا اگر اس میں کچھ بھی پرابلم بھی آئی تو اس کا سلیوشن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف. ایسا یقین ہونا ہمارے دل میں، شک نہیں ہونا کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. یا اگر شک آ گیا، نفاق آ گیا، کفر آ گیا ہمارے دل میں، تو یعنی کہ ہمیں اللہ پر ایمان نہیں ہے. تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اور ہمارا ایمان اس چیز پر یقین رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس چیز کی حفاظت کرنے والا ہے. ہر چیز کا، ہر پرابلم کا سلیوشن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہی پاس ہے. اور افضل ایمان کیا ہوتا ہے؟ جو بندہ جان لے، سمجھ لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. ہر ٹائم ہمیں یہ سوچنا ہے، ہر وقت ہم خوش رہو، غم رہو، کوئی پرابلم آئے، کچھ بھی آئے، تو اللہ میرے ساتھ ہے. اور اس چیز کا مالک اللہ ہے، اس سے نکالے گا بھی اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے ہمیں. یہ نہیں سوچنا ہے کہ پہلے کے جو لوگ تھے، ہر دور میں ایسے لوگ آئے جو ایسا سوچے کہ اس کا پرابلم کا سولوشن اللہ کا ہے یا نہیں ہے. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. تو یہ یقین ہونا اگر ہمارے دل میں ہے، یقین ہونا بول تو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے پاس علم لا الہ ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے. اگر یہ نہیں ہے تو ہمارے پاس جو ہے اللہ پر یقین نہیں ہے، سمجھ لینا. تو ہمیں اسے حاصل کرنا ہے، حاصل کرنا ہے، عمل کرنا ہے. سب اس کے فرما بردار ہے. وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے کہتے ہیں اللہ ہم سے کیوں کلام نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کیوں حیرت انگیز نشانی کیوں نہیں آتی. اس طرح کی جاہلانہ بات ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں. ان سب کے دل کچھ ایک طرح کے ہیں. اب لوگ جیسے کہ میں نے ابھی کہا کہ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ اچھے برے لوگ بھی تھے. تو اب وہ جو برے لوگ ہیں، جو جن کے دل میں نفاق تھا، جو کفر تھے، جو مشرک لوگ تھے، وہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا کچھ بھی. حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی نشانیاں بتائے، ہر کسی کو بتایا گیا ہے کہ اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی
معبود ہے، ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے آئی ہے اور ہر چیز اللہ کی طرف ہی لوٹنے والی ہے، لیکن پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں گیا، ہمارے کو تو کچھ ایسا ہمارے طرف یہ کچھ ایسے میراکلس ہی نہیں ہوئے تھے، معجزات ہی نہیں ہوئے جس پہ ہم بلیو کریں کہ اللہ ہی الہ ہے، بول کر ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر وقت بتایا ہے کہ اللہ ہی الہ ہے اور اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ ہمارے اندر یقین پیدا ہو۔ کس چیز کا یقین؟ علم لا الہ، کی اللہ ہی الہ ہے، سب چیز کا مالک اللہ ہی ہے، اور جو کچھ بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کی امانتیں ہیں، اور ایک دن ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو تیاری کرنا ہے۔ یہ ٹاپک کا مقصد ہی کیا ہے کہ تیاری کرنا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ملنا ہے، اور تحفہ کیا لے کے جانا ہے کہ ہم نے یہ زندگی اللہ نے جیسے ہمیں رکھا ویسا مرضی سے گزاری، اللہ کی رضا کے لیے گزاری، اور یقین رکھا کہ اللہ ہی مالک ہے۔ اسی سے میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔